السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کو انتخابات کی مہم چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ بڑا فیصلہ آ گیا عدالت سے، مگر دوسری طرف ایک تہلکہ خیز انٹرویو تیار پڑا ہوا ہے۔ ایک انٹرویو جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ذاتی زندگیوں کو روند کر چلا جائے گا، روڈ رولر کی طرح۔ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا فیصلہ ہے، نواز شریف صاحب فیصلہ سازی میں نہیں ہوں گے، فیصلے کوئی اور کریں گے۔ یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ داری دے دی ہے نواز شریف صاحب نے، خود بیٹھ کر سائٹ پر معاملات کو دیکھیں گے، لیکن اہم فیصلے جو ہیں انتخابات سے متعلق وہ کریں گے اسحاق ڈار صاحب۔ ان معاملات پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو جناب، فیصلے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے ماحول تیزی کے ساتھ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اب پہلے میرا خیال ہے ہم آ جاتے ہیں تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے، وہ جو انٹرویو ہے جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس کی نوک پلک سنوار دی گئی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کیسے خاندان کی ذاتی زندگی میں زہر گھولا، پھر وہ خاندان کیسے متاثر ہوا، اب وہ انکشافات آ رہے ہیں۔ اب وہ انکشافات کرنے والے جو ہیں وہ انٹرویو میں اگر ایسی باتیں کہتے ہیں تو وہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے میرا خیال ہے انتخابات کا ماحول بن رہا ہے تو تحریک انصاف کے لیے کچھ آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتخابات میں ہو تو تحریک انصاف انتخابات میں ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں نہ ہو، لہذا الیکشن کمیشن میں دائر پٹیشن کو سنجیدہ نہیں لے رہے، لہذا انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی میں اپنا جانشین مقرر کرنے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تو لہذا کیا ہوتا ہے، وہ جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ عمران خان صاحب نے اگر جو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں آئیں گے تو پھر عدالتی فیصلے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ فیصلہ بڑا دلچسپ آیا ہے، دلچسپ نہیں بلکہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اب عدالتوں تک چلی گئی ہیں۔ کچھ دن پہلے جب نواز شریف صاحب کے لیے یہاں پر ماحول بنایا جا رہا تھا، ان کی جماعت بنا رہی تھی، ظاہر ہے ان کی واپسی، ان کا استقبال اکتوبر میں، تو انہی دنوں میں ایک جلسہ ہوا۔ جلسے کے بعد ایک تحریک انصاف نے ایک کنونشن کرنے کی کوشش کی، تو پوری کی پوری لاہور پولیس اس کنونشن کے اوپر چڑھ دوڑی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو شرپسند بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے باہر، وہ خود باہر بیٹھ کر ویلاگ کر کے مزے اڑاتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں۔ یہاں جو تحریک انصاف کا بیچارہ جو ورکر ہے وہ مار کھا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، فلاسفر بہت بڑے، افلاطون، سارے رستو ایک سائڈ پہ رکھ دو، ایک سائڈ پہ وہ ہیں، اتنے بڑے ہیں وہ۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس پر میں نے پورا ویلاگ بھی کیا تھا کہ نواز شریف اگر استقبال کے لیے جلوس نکالیں گے تو پھر اس کو ہم اپنے لوگ کیوں نہ بھیجیں، اس کے اندر نعرے کیوں نہ لگائیں چور کے، یعنی سبوتاژ کریں۔ تو نواز شریف کی واپسی کی ایکٹیویٹی کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو انتظامیہ اس طرح کے بھڑک بازوں کی بھڑکوں کی وجہ سے باہر بیٹھے بونگیاں مار رہے تھے، ان کی وجہ سے انتظامیہ الرٹ ہو گئی تھی کہ یار یہ کہیں بقول منصور علی خان صاحب کے لونڈے لپاٹے جو ہیں، یہ لونڈے لپاڑے نہ کہیں امن و امان کی صورتحال نہ کریٹ کر دیں۔ ظاہر ہے نون لیگ کے لوگ نکلے ہوں گے، اس میں اگر 25-40 یا 100-200 یا 300 پی ٹی آئی کے لوگ آ کر اگر نعرے لگائیں گے تو کٹم کٹا ہو جائے گی، تو پھر تو چترول ہوگی نا، پھر جو کم ہوگی ان کی ہوگی۔ تو پھر بھی معاملہ گلے پڑنا انتظامیہ کو تھا۔ ایک ریزن انتظامیہ کے پاس یہ تھی کہ صورتحال خراب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن بہرحال تو باہر بیٹھے ہوئے ایویں ہی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے، ایویں ہی کوئی ویلاگ کر کے، ایویں ہی کوئی بات کر کے نا یہاں پی ٹی آئی والوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے۔ تو بہرحال تو لیول پلینگ فیلڈ ظاہر نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں، ندیم افضل چند اور ڈاکٹر مصدق ملک۔ ندیم افضل چند گرفتاریوں کا ذکر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاریاں کروا رہے ہیں لوگوں کی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو مصدق ملک صاحب سرے سے گرفتاریوں والی بات کو تسلیم کرنے سے تیار نہیں تھے۔ اینڈ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی گرفتاریاں تو آپ لوگ کروا رہے ہو، یعنی ایک ماحول ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔
اس کو کوئی مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، یہ ریزن نہیں ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جیسے انتہائی بڑے دانشور بھی اگر یہ آرٹیکل لکھیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں بھی نہیں ملی تھی، تو آپ کو نہیں ملی تھی، بالکل پتہ ہے آپ کو نہیں ملی تھی۔ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں بالکل پتہ ہوئی ہیں، لیکن 9 مئی سے ہٹ کے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یہ زیادتی ہے، اس کو مسلم لیگ نون کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف عمران خان سزا یافتہ ہے، الیکشن میں نہیں ہونے چاہیے۔ کون کہتا ہے الیکشن میں ہونے چاہیے؟ عمران خان کو مائنس کرنے سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا، یا پھر پی ٹی آئی کو الیکشن مہم چلنے ہی پی ٹی آئی اس کی اجازت نہ ہونا، کہ زبانی کلامی تو اجازت ہے لیکن جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرے تو گرفتاریاں شروع ہو جائیں، تو اس پر بڑا فیصلہ آیا ہے۔ فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جناب اجازت ہونی چاہیے، الیکشن کی تیاریاں ایک طرف ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک پارٹی کو نہ الیکشن مہم چلانے کی اجازت ہے اور نہ میڈیا پر اس کو کوریج کرنے دی جا رہی ہے، پابندی ہے۔ اس پر انہوں نے جو ایڈوکیٹ جنرل پشاور ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اجازت، یہ تحریری اجازت مانگیں گے، ہم تحریری اجازت دے دیں گے، انتظامیہ کے جو اپنے انتظامی اور سیکورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ٹھیک کر کے وہ دے دیں گے۔ تو اس پر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں، ہم تحریری درخواستیں دیں گے، ہم یہ اجازت دینے والے تو بنے۔ عدالت نے آرڈر کر دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے، مہم چلا سکتی ہے تحریک انصاف کے پی کے میں۔ اب عدالت کا آرڈر ہے، اس آرڈر پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر اس آرڈر پر عمل نہیں ہوگا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ والا کی شکوے شکایت تو جائز ہوں گے نا، پھر اس پر اگر کوئی بات کرے اور اس کو تو تڑا اگر کوئی کہے تو پھر وہ غلط ہوں گے، کیونکہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا، جمہوریت وہ رویوں میں ہوتی ہے۔ عمران خان رویے میں جمہوری نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کو بھی اتنے مواقع فراہم ہو جتنے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، برابری کے مواقع ہونے چاہیے، یہی لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے۔ تو بہرحال فیصلہ بڑا ہے، عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے تو پیچھے ہٹ جائیں، تحریک انصاف کی رجسٹریشن کسی اور کے نام پر کروا لیں تاکہ پارٹی انتخابات میں جا سکے، ورنہ فارغ۔ پھر وہ جو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ نون لیگ کو یا نواز شریف صاحب کو سمپل میجورٹی نہیں مل سکتی، اگر پی ٹی آئی بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر سمپل میجورٹی سے زیادہ نون لیگ لے جائے گی، پھر نواز شریف صاحب کی بلے بلے ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب نے انتخابات کی تیاریاں تیز بھی کر دی ہیں۔ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سمدھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو الیکشن سیل کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا، ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا، اور اس پر ہمارے دوست رضی دادا صاحب کو بہت ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اب ان کو کیوں اچھی نہیں لگی وہ رضی دادا صاحب بتائیں گے، میں صرف ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے مسلم لیگ نون کے انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ سینیٹر اسحاق ڈار پارلیمنٹ سے منظور شدہ الیکشن ایکٹ 2017 کو تیار کرنے والے پارلیمانی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے۔ اچھا جی، اب یہ اس پارلیمانی کمیٹی سینٹ کی، ٹھیک ہے، اوورال تو میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب تھے۔ بہرحال تو ایک تو یہ، اب اس پر رضوان رضی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے میں اس پر آتا ہوں۔ رضوان رضی صاحب نے کہا کہ جی جس شخص کا وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ٹویٹ کر کے، جس شخص کا اپنا مبلغ تجربہ 2 دفعہ محفوظ نشستوں پر انتخابات کے سوا کچھ نہ ہو، اس کو انتخابی سیل کا انچارج بنانا، قبل از انتخابات شکست کا اشتہار شائع کروانا ہے۔ میاں صاحب کیمرے کی طرف دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس پر شمع جنیجو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے رضوان رضی صاحب کو، تو خیر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا، لیکن اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ یعنی یہ اسحاق ڈار صاحب بیسیکلی
سمدھی ہیں، اور نون لیگ کے اوپر یا میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام آتا ہے ان کی پارٹی کے اندر سے خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ لگاتے ہیں کہ یار ہر امپورٹنٹ پوسٹ آپ اپنی خاندان میں رکھ لیتے ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ بننا ہو تو خاندان سے، اپوزیشن لیڈر بننا ہو تو خاندان سے، وزیر اعظم بننا ہو تو خاندان سے۔ تو اب اس پیرائے میں لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کوئی نون لیگ میں کیا کوئی اور رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال یا کوئی اور لوگ اس قابل نہیں ہیں جو الیکشن سیل کے سربراہ بن سکیں، جو پارلیمانی بورڈ میں لوگوں کے انٹرویو کر سکیں، درخواستیں وصول کر سکیں۔ تو یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال شمع جنوں جو صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ ان کو جواب کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کتنے ایک ضروری ہیں نواز شریف صاحب کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی اس تقرری پر جن کو اعتراض ہے ان کے لیے عرض ہے کہ 2022 کو پی ڈی ایم کی حکومت کے قیام کے بعد میاں شہباز شریف کی کیبنٹ کی ہر منسٹری کا نام فائنل کرنے والے اسحاق ڈار ہی تھے۔ یہ نواز شریف کا ان پر اعتماد تھا، میں اس کی گواہ ہوں، کیونکہ جب وہ نام فائنل کر رہے تھے تو ہم وہیں تھے۔ شمع رہتی ہیں وہاں پر برطانیہ میں ہی، تو اور ان کا شریف فیملی کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی ہے، تو وہ یہ باتیں انہوں نے مجھے فون پر بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہاں سارے معاملات ڈار صاحب چلا رہے تھے وہاں سے بیٹھ کر، واپس آنے کے بعد بھی وزیر خزانہ بن کر معاملات چلا رہے تھے، لیکن جب وہاں تھے تب بھی وہی چلا رہے تھے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی مجھ پر اعتماد تھا کہ انہوں نے میرے سامنے نہ صرف پیپلز پارٹی والوں کی تمام کالز لیں بلکہ وہ بتاتے رہے کہ کون سی منسٹری کون لے رہا ہے، اور میں نے بھی اعتماد کا بھرم رکھا۔ مجھے کیونکہ دوسرے صحافیوں کی طرح اپنی اہمیت جتوانے کا شوق نہیں ہوتا تو میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں پبلک نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈار صاحب میاں صاحبان کی پارٹی کی فیصلہ سازی میں نمبر 3 ہیں، اور اگر جنرل الیکشن کے لیے یہ فیصلہ ہوا تو سوچ سمجھ کر پارٹی کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ اب نمبر 3 والی بات جو ہے نا، یہاں پر ذرا شمع سے میں کہوں گا اپنی بہن سے کہ وہ ذرا واضح کریں کہ نمبر 2 کون ہے۔ نمبر 1 تو نواز شریف صاحب ہیں، تو نمبر 2 شہباز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں، یا مطلب نمبر 3 تو ڈار صاحب آ گئے، تو مریم نواز صاحبہ پھر چوتھے نمبر پر آ جاتی ہیں، تو یہ تو ذرا جاستی والی بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال اچھا جی، اب جو دوسری کہانی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ سارا کچھ الیکشن سے اس کا تعلق ہے، جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سارا، یہ جو انٹرویوز آ رہے ہیں، یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ماحول پورا سارا کا سارا ماحول انتخابات کے لیے بن رہا ہے۔ ہمارے دوست ہیں اعزاز سید اور عمر چیمہ صاحب، ٹاک شوک کرتے ہیں، بہت کمال کی اور اندر کی خبریں لاتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب نے اپنے سورسز سے بات کر کے اور جہاں جہاں خاور مانیکا جن کے پاس ہیں، خاور مانیکا عمران خان صاحب کی جو اہلیہ کے سابق شوہر، بشرا بی بی کے سابق شوہر، کہ وہ گرفتار ہیں اینٹی کرپشن کے پاس، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اوقاف کی زمین پر، قبرستان کی زمین پر انہوں نے شادی ہال بنا لیے، دکانیں بنا لی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بڑے عرصے سے چرچا چل رہا ہے کہ خاور مانیکا کا انٹرویو آنے والا ہے۔ تو اب جو بات کر رہے ہیں عمر چیمہ صاحب وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا انٹرویو میں ذاتی زندگی کے اوپر بات کریں گے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں، جب ان سے ذکر ہوتا ہے تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان نے ان کے خاندان کو تباہ کر لیا۔ حالانکہ وہی خاور مانیکا صاحب تھے، بخشیر میمن صاحب نے ہمیں خود بتایا ہوا ہے، عمر شیخ صاحب مرحوم جو CCPO لاہور تھے انہوں نے ہمیں خود بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگ آتے تھے، دندناتے پھرتے تھے، آ کے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور یوں ہماری طرف پاؤں اٹھا کر ٹانگ جس طرح ہوتا ہے اپنا شوبدہ باز جس طرح کرتے ہیں، کہ اگر کہتے تھے ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو بشیر میمن کہتے ہیں، میں نے کہا یار آپ کی حکومت، تو بشیر میمن صاحب ذرا تھوڑے سے اپنا دلچسپ آدمی ہیں، تو وہ ہنس کے بتاتے تھے کہ یار میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کام کروانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے تھے کہ خاتون اول سے کہہ دیں ہمیں یہ کام کر دے، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر نہیں، باعث عزت نہیں ہوتا تھا، باعث ذلت ہوتا تھا۔ پھر ظاہر عدت میں نکاح ہوا، پھر کافی سارے اور معاملات۔ کہہ رہے ہیں فرا گوگی کا نام وہ سن کر جو ہے نا ان کے جو ہے وہ، یا ان کا نام نفرت سے لیتے کہ جس طرح فرا گوگی نے ان کے خاندان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا لیا ہو۔ تو یہ انٹرویو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تقریباً تیار ہے، بلکہ خاور اپنا عمر چیمہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آفر ہوئی تھی لیکن میں نے آفر ٹھکرا دی ہے۔ اب انتظار ہے اس انٹرویو کا، یہ انٹرویو بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ ابھی شیخ رشید صاحب کے اور انٹرویوز بھی آنے ہیں
شیخ صاحب آہستہ 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 کھلیں گے. فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ فواد چودھری اب, کیونکہ کوششیں ہو رہی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں ان کے اصل دوست کر رہے ہیں کہ چلو یار اس نے کچھ نہیں کہا اب کہہ دے گا, اس کو رہا کر دیں. تو فواد چودھری کا بھی انٹرویو آ سکتا ہے, پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, شیخ رشید کا بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں, سارے قصے کہانیاں اب ذاتی زندگی پر ہوں گے. عمران خان صاحب, بشرا بی بی, روڈ رولر کا میں نے کہا نا کہ وہ روند کر جائیں گے. اتنے تہلکہ خیز انکشافات بقول عمر چیمہ خاور مانی کا کرنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.